فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی افواہیں بے بنیاد قرار، معرکہ حق کے بعد کیے گئے سیاسی تجزیے بھی مسترد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ ایسی تمام باتیں جھوٹ اور قیاس آرائیاں ہیں۔ دی اکانومسٹ کو خصوصی انٹرویو میں بھارتی جارحیت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنگ مسلط کی گئی تو اس بار مشرق سے آغاز کریں گے۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے اسے ہر جگہ مارا جا سکتا ہے۔ ملک ریاض و بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے۔ 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ اسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ تمام شواہد ہنڈی حوالہ کو ثابت کرتے ہیں۔ ایمبولینس کے ذریعے کیش اور ریکارڈ منتقل کیا جا رہا تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم پہنچنے پر ریکارڈ جلانے کی کوشش کی گئی۔ جب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا تو ریکارڈ کیوں جلانے کی کوشش کی گئی؟ کافی عرصے سے زائرین اور زیارت کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے۔ کہا گیا کہ 40,000 افراد وہاں جا کر غائب ہو گئے۔ چیئرمین مجلس وحدت مسلمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کراچی کی مسجد خیر العمل میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا محرم کے ایام میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ایران، عراق اور پاکستان کے وزرائے داخلہ کی میٹنگ ہوئی۔ ہم خوش ہوئے کہ ہمارے مسائل کم ہوں گے۔ پھر خبر آئی کہ زمینی راستے سے قافلے نہیں جائیں گے۔ غریب لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوگا اگر یہ سفر نہ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2051 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,45,088 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ وزیر اعظم کا اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس 1,45,000 پوائنٹس کی حد کو عبور کرنے پر اظہار اطمینان، کہا کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کی معاشی سمت بہتر اور معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ فتنہ پھیلانے، آگ لگانے والے کیا جانے عوام کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ پنجاب کا مقدر اب سازشوں پر نہیں کارکردگی پر لکھا جائے گا۔ فساد پھیلانے والوں کو خدمت کی سمجھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت بلا سود قرضوں کی تقریب سے خطاب۔ بولی 7 ماہ میں 64,000 گھر مکمل اور 45,000 زیر تعمیر ہیں۔ سال کے آخر تک یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچے گی۔ ماضی کی حکومتیں دعوے کرتی رہیں ہم شور کیے بغیر گھر بنا رہے ہیں۔ اب عوام کو تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ جن کے پاس زمین نہیں ان کے لیے الگ اسکیم لانے کا بھی اعلان کیا۔ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں وہ عدالتوں میں اپیل دائر کریں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں کرمنل لا ترمیم کا بل 7 ماہ سے پڑا ہوا ہے، کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کرمنل لا ترمیم بل کا فائدہ سیاستدان اور عام شہری سب کو ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل اور شبلی فراز کی 11 اگست تک ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو 8 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت نے تینوں رہنماؤں کو متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی۔ بانی نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ نااہل ہوئے ان کی سیٹوں پر کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ ناجائز طریقے سے لوگوں کو نااہل کیا گیا۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دی ہے۔ 14 اگست کو سب لوگ نکلیں۔ احتجاج میں لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور بانی سے بات کروں گا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم رادہ کہتے ہیں کہ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا، احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے۔ اس پہ ہیرنگ ہوتی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، اس کے خلاف اپیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم ضرور چیلنج کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز ملک بھر میں احتجاج کو کامیاب قرار دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، کل بھی پرامن احتجاج کیا گیا۔ عوام نے ثابت کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے اراکین پارلیمان کی نااہلی کے ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اقدام کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا۔
اسلام آباد میں بادل پھر جم کر برس پڑے. موسلادھار بارش کے باعث مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے نالوں میں طغیانی. بارہ کہو، چک شہزاد اور دیگر علاقوں میں پانی گھروں میں داخل. نیو چٹھا بختاور میں گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں. کئی گاڑیاں ڈوب گئیں. راول ڈیم میں پانی کی سطح میں اضافہ. اسپل ویز کھول دیے گئے. وزیراعظم کا اسلام آباد میں نالوں سے متصل رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت کا نوٹس. ضلع انتظامیہ CDA کو ریسکیو اور نکاسی آب کے اقدامات کی ہدایت. وطن عزیز کی آدھے سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے. نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں. ایکس پر پوسٹ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. بزدار کا قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا. سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے. مہنگی ترین گاڑیاں چند ہزار میں کلیئر. منی لانڈرنگ کا بڑا سکینڈل بے نقاب. فیس لیس سسٹم سے کلیئر ہونے والی لگژری گاڑیوں کی کلیئرنس مشکوک ہو گئی. ڈائریکٹوریٹ جنرل کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی رپورٹ میں حیران کن انکشافات. اربوں روپے کی ٹیکس چوری. منظم انداز میں گاڑیوں کی قیمتیں کم ظاہر کی گئیں. کروڑوں کی لینڈ کروزر کسٹم افسران کی ملی بھگت سے 17,000 میں کلیئر. آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بری خبر. کیش آن ڈیلیوری ہو یا آن لائن ادائیگی، 18% سیلز ٹیکس لازمی کاٹا جائے گا. FBR نے آن لائن آرڈر پر نیا سیلز ٹیکس قانون نافذ کر دیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری. ڈیجیٹل آرڈرز پر 18% سیلز ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق آن لائن مارکیٹ پلیس، کوریئر اور ادائیگی ایجنٹ سیلز ٹیکس کاٹنے کے پابند ہوں گے. ہر ماہ کی 10 تاریخ تک STR 35 فارم جمع کروانا لازمی ہوگا. کوریئر بھی سیلز ٹیکس کی کٹوتی کے پابند ہوں گے. صدر مملکت آصف زرداری سے عمان کے سفیر کی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو. صدر مملکت نے کہا پاکستان عمان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور اقدار پر مبنی ہیں.